السلام علیکم محترم ناظرین، کہانی ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی تقریروں سے ایک قوم کو جگایا، اپنی سوچ سے ایک سلطنت کھڑی کی اور اپنی نفرت سے پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیا۔ وہ شخص جس کا نام سن کر کروڑوں لوگ آج بھی کانپتے ہیں، ایڈولف ہٹلر، جرمنی کا آمر، نازی پارٹی کا سربراہ اور دوسری جنگ عظیم کا مرکزی کردار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہٹلر کون تھا اور وہ ایسا کیسے بن گیا؟ تو آئیے اس خون سے رنگی داستان میں جھانکتے ہیں۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1999 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر بروناؤ میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن عام سا تھا، لیکن ایک سخت گیر باپ اور بے حد محبت کرنے والی ماں کے درمیان پلنے والے ہٹلر کی شخصیت میں شروع سے ہی ضد، غصہ اور جذباتیت نمایاں تھی۔ اسے مصوری کا شوق تھا۔ وہ وینا کی آرٹ یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن 2 بار انکار کے بعد اس کا خواب ٹوٹ گیا۔ اسی احساس ناکامی، غربت اور انتہائی نے اس کے دل میں دنیا سے نفرت بھر دی۔ وہ گلیوں میں پھرتا، بھوکا پیاسا سوتا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک انوکھا طوفان پلنے لگا۔ پھر پہلی جنگ عظیم میں شروع ہوئی۔ ہٹلر جرمن فوج میں شامل ہو گیا اور ایک محب وطن سپاہی تھا، بہادر مگر سخت گیر۔ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوا اور ایک بار زہریلی گیس کی وجہ سے عارضی طور پر اندھا بھی ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو جرمنی ہار چکا تھا۔ معاہدے ورسائے کے تحت اسے ذلت آمیز شرائط قبول کرنا پڑا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہٹلر کے دل میں ایک جذبہ ابھرا، جرمنی کو پھر سے عظیم بنانا ہے۔ سن 1919 میں وہ جرمن کی ورکرز پارٹی میں شامل ہوا، جو آگے جا کر نازی پارٹی بنی۔ ہٹلر کی تقریریں، اس کا انداز، اس کی آنکھوں میں نفرت اور الفاظ میں آگ، سب کچھ ایسا تھا کہ وہ جلد ہی ایک کرشماتی لیڈر بن جائے گا۔ اس نے جرمن قوم کو بتایا کہ ان کی ذلت کے پیچھے یہودی، کمیونسٹ اور مغربی طاقتیں ہیں۔ اس نے غربت، بے روزگاری اور قومی شکست کا ذمہ دار ایک پوری قوم یعنی یہودیوں کو قرار دیا۔ اس نے اس پر یقین کر لیا۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بنا اور پھر مکمل اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب ہٹلر نے وہ سب کچھ کیا جو صرف ایک آمر ہی کر سکتا ہے۔ اس نے آزادی اظہار ختم کی، اخبارات کو کنٹرول کیا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا اور نازی نظریات کو قومی قانون بنا دیا۔ اس کی فوج، ایس ایس، گیسٹاپو اور دوسرے ادارے ہر اس شخص کو ختم کر دیتے تھے جو ہٹلر کے خلاف بات کرتا۔ مگر سب سے خطرناک قدم تھا یہودیوں کی نسل کشی۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قید کیا، گیس چیمبرز میں مارا اور لوگوں کو مزدوری کے کیمپوں میں بھوکا مار دیا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودی ہولوکاسٹ میں قتل کیے گئے، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل تھیں۔ ہٹلر کو یقین تھا کہ وہ ایک خالص آریائی نسل پیدا کر رہا ہے اور باقی سب قومیں کمتر ہیں۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور یوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ جلد ہی اس نے فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، ناروے اور کئی یورپی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ٹینک، بمبار، طیارے اور سپاہی جرمنی کے پرچم کو پوری دنیا پر لہرانے کے خواب میں گم تھے۔ مگر جلد ہی وہ طاقت جو ہٹلر نے خوف سے قائم کی تھی، اس کے غرور میں بکھرنے لگی۔ اس نے سوویت یونین پر حملہ کر کے خود کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ سردی، بھوک اور روسیوں کی سخت مزاحمت نے جرمن فوج کو پچھاڑ دیا۔ دوسری طرف امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا اور پھر اتحادی فوج نے ہٹلر کی سلطنت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اپریل 1945 میں جب روسی فوج برلن کے قریب پہنچ گئی تو ہٹلر ایک زیر زمین بنکر میں چھپ گیا۔ وہ اب بوڑھا، کمزور اور اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بازی ہار چکا ہے۔ 30 اپریل 1945 کو اس نے اپنی نئی نویلی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔